بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اور ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب اور نور ہدایت ہے، یہ میں تقریباً روزانہ اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے اور تعلیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى فاتیاہ وقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 46 تا 48 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اس واقعے کو بائبل اور تلمود میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے، تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید انبیاء علیہم السلام کا ذکر کس شان سے کرتا ہے، اور بنی اسرائیل کی روایات میں ان کی کیسی تصویر پیش کی گئی ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے، تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو بہت کچھ سمجھایا، ان کی ڈھارس بندائی، معجزے عطا کیے، مگر حضرت موسیٰ نے پھر کہا تو یہی کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ خروج 4۔ تلمود کی روایت اس سے بھی چند قدم آگے ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان 7 دن تک کسی بات پر رد و قد ہوتی رہی۔ اللہ کہتا رہا کہ نبی بن، مگر موسیٰ کہتے رہے کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی تو میں نبی کیسے بن جاؤں؟ آخر اللہ میاں نے کہا، میری خوشی یہ ہے کہ تو ہی نبی بن۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا
کہ لوط کو بچانے کے لیے آپ نے فرشتے بھیجے۔ ہاجرہ جب سارا کے گھر سے نکلی تو اس کے لیے 5 فرشتے بھیجے، اور اب اپنے خاص بچوں یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے نکلوانے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ اس پر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے رسالت میں ان کے ساتھ ہارون کو شریک کر دیا اور موسیٰ کی اولاد کو محروم کر کے کہانت کا منصب ہارون کی اولاد کو دے دیا۔ یہ کتابیں ہیں جن کے متعلق بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان سے یہ قصے نقل کر دیے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الرضا حدیث نمبر 1467۔ فوائد میں لکھا ہے کہ دوسری حدیث میں ایک عورت کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے حکم کرے تو وہ بجا لائے، اور جب وہ گھر سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس یعنی عصمت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ ابو داود نسائی۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہے تو وہ عورت کا انتخاب کرتے وقت صرف اس کے حسن و جمال یا حسب و نسب یا مال و دولت پر ہی نظر نہ رکھے، بلکہ دین کو ان سب پر مقدم رکھے اور دیندار اور پابند شریعت عورت سے ہی نکاح کرے۔ ایسی عورت دین و دنیا کی سعادت کا باعث ہوگی۔ محترم ویورز، ابھی آپ کے سامنے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کیا گیا، جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 46 تا 48 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت بھی، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی بہتری اور تعلیم اور آگہی کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اور پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس سے آپ کو 2 اجر ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔